اے شیخ بتا کہ ابن علی آیا تھا تو میدان میں، گر ہو سکتی تھی حجرے میں شمع ایمانی۔ یہ قیامت تک کسی کے بعد جواب نہیں ہوگا۔ اگر امام حسین نہیں پکڑ لے ہو، بتا بھائی میرے نانا کے دین پہ کھاتے رہے ہو، جب میرے نانا کے دین کی عزت کی باری تھی تب کہاں تھے؟ جڑے اتھے دے بیٹھے نا ٹاؤٹ تے جا کے اپنے ابے نوں سناؤ، وہ وقت گزر گیا، اب حضور کے غلام اور لبیک والے پاکستان میں جیتے ہیں۔ تینوں مسئلہ کی ہے تو کی سمجھنا سی بھول گئے ہیں، پترا سے جے بھولے کوئی نہیں ہے بازا۔ میں دسنا دی انہوں کہ تیرا لیڈر تے کہنا کہ مرزائی ہمارے بہن بھائی ہیں، ختم نبوت تے گل او بندہ کرے جنہیں کوئی پہرا دیتا ہوئے، جنہیں پوری جماعت تے پورے لیڈر نے ختم نبوت تے ڈاکہ مارے، وہ بھی گل کرے چکا ختم نبوت ہے۔ آج ہم یہاں موجود ہیں اور بڑوں کی سرپرستی میں موجود ہیں، تو انہوں پتہ نا ایسا گل پھر اپنے انداز نال کرتے ہیں۔ ہم بات اپنے انداز سے کرتے ہیں۔ یہاں بیٹھے ہوں گے اور یاد رکھیے گا جڑے تھے بیٹھے نا، میں اپنی ذمہ داری تے گل کر رہے ہیں، کوئی آگے بادشاہ صاحب نہ پکڑے، بالکل جڑے تھے ٹاؤٹ بیٹھے نا ایجنسیاں دے تے جڑے لے کے آئے نو، میں اپنی ذمہ داری تے گل کر رہے ہیں۔ ہاں جیڑی میں گل کرنی اپنی ذمہ داری تے گل کرنی، کیوں کہ اسا کتے پاک رسول اللہ دے، اسا کتے پاک۔ ہاں بابا جی ساڑا تعارف کرا کے گئے سارے دا کہ ساڑا تعارف ہی ہے کہ اسا کتے پاک رسول اللہ دے کی کرتے ہیں۔ راولپنڈی وچ آ کے شاہ صاحب نے کانفرنس رکھی ختم نبوت تے، اسی کی دس رہے ہیں کہ چیف جسٹس تینوں مسئلہ کی ہے ختم نبوت تے، تینوں مسئلہ کی ہے تو کی سمجھنا سی بھول گئے ہیں، پترا سے جے بھولے کوئی نہیں ہے بازا۔ جڑے اتھے دے بیٹھے نا ٹاؤٹ تے جا کے اپنے ابے نوں سناؤ، وہ وقت گزر گیا، اب حضور کے غلام اور لبیک والے پاکستان میں جیتے ہیں۔ نعرہ لاؤ لبیک دا، صحیح لگا لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ اے لبیک کی آواز این جاوے، راتی بیٹھے چیف جسٹس اپنے گھر میں تربیت جاوے، وہ کبھی کی ہویا انہوں کا ضیاء العلوم دے اندر، ضیاء العلوم دے اندر حضور دے دیوانے نعرہ لایا، انہوں کا گھر ہے این کر کے نعرہ لاؤ، جڑے دے نعرہ لاؤ، لبیک لبیک لبیک۔ میں بات کری جاؤں، لبیک کا معنی کیا ہے؟ لبیک کا مقصد یہ، لبیک کا معنی کیا ہے؟ لبیک کا معنی یہ ہے کہ یا رسول اللہ آپ کا غلام، آپ کا نوکر، اللہ نے تو یہ پوری کائنات آپ کے صدقے بنائی، میں کہ اقبال تو دا سی سنت نو اے سمجھتی شاید ساڑھی وجہ تو پورا خیمہ افلاق لولا ساڑھی وجہ تو سسٹم چاہ رہا، اقبال کہنا ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دار میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو پھر نہ ہو، تم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اپنے دلیری پیدا کرو، اپنے اندر دم خم پیدا کرو، مارتے انج بھی جانا چاچا بندہ جاوے حضور دے نام دے جاوے بندہ۔ سمجھ آ رہی؟ جڑے تھے بیٹھے نا دسن پاکستان دے اور بڑے مسائل ہیں، انہاں وال ڈسکس کرو۔ جے ختم نبوت وال آؤ گے تے بابا جی فیض آباد ختم نبوت دا پیرا لا کے گئے ہیں، یاد رکھنا تسی۔ سمجھ آ رہی؟ اور ہم وہ بھی نہیں ہیں جو حالات سخت ہوں تے اندر بڑھ جائیے، ایسا وہ بھی نہیں ہے۔ سمجھا ہم کون ہیں؟ نہ ہم سر 12,000 شیل بھی گر جان، 20,000 فورسز بھی آ جان تے بیٹھا ہوئے ویل چیئر تے بابا تے ایک انچ بھی نہ پیچھے ہٹے، نہ ہم سر جھکا کے جیے نہ منہ چھپا کے جیے، ستمگر کی نظروں سے نظریں ملا کے جیے۔ ہم نے الحمدللہ ہر اس شخص کے خلاف اس وقت بات کی ہے جب اس کے پاس طاقت تھی۔ ہاں ہم نے عمران خان کے خلاف تب بات کی ہے جب وہ ہماری بات کے بدلے میں گولی مارتا تھا، اور ہم نے نون لیگ کے خلاف تب بات کی ہے جب نون لیگ نے ہمارے 8 شہید کو لوگوں کو کیا ہے۔ ایتھے آگے جناب وہ گل کرے گا نا ساڑھے پنڈی کہنے چھائتے مولے بتا برون کیوں بولے جنوابے دن سے سراغ ہوئے کرو دن ختم نبوت گل او بندہ کرے جنہیں کوئی پہرا دیتا ہوئے،
جنہیں پوری جماعت تے پورے لیڈر نے ختم نبوت ڈاکہ مارے وہ بھی گل کرا چکا ختم نبوت ہے. جنہیں پوری 2017 دے اندر پوری جماعت نے ختم نبوت تے ڈاکہ مارا ہوئے, مساجد تو سپیکر اتارے ہوئے, درود و سلام تے پابندی لائی ہوئے, تے ممتاز قاضی دے شیر میں پھٹے لائے ہوئے, وہ بھی گل کرا چکا ختم نبوت ہے. اگر ختم نبوت پہ بات کرنی ہے تو یہ شاہ صاحب کرے, اگر ختم نبوت پہ بات کرنی ہے تو یہ کرے, سمجھ میں آتی ہے. او بندہ کا جنہ مونہ شکر ہے میں موجود نہیں سی, میں دسنا دی انہوں کہ تیرا لیڈر تے کہنا کہ مرزائی ہمارے بہن بھائی ہیں. میں کہا تیرا لیڈر تے کہنا مرزائی ہمارے بہن بھائی ہیں. بابا جی نے کہا تھا کہ قادیانی اور مرزائی, میں اپنی ذمہ داری پر بات کر رہا ہوں, بابا جی نے کہا تھا قادیانی اور مرزائی پیر میرے علی شاہ صاحب کے جو در کا کتا ہے نا اس کے پیشاب برابر بھی نہیں ہے. سمجھ آ رہی؟ اور میں بابا جی کی گل کے بدان لگا, میں کہنا پیر میرے علی شاہ صاحب کی گل تو شان ہی براول برائے, امیر المجاہدین کے گلی کے کتے کے پیشاب برابر بھی نہیں ہے قادیانی. حضور آگے گل مک گئی, اس کانے دی گل کر دی. حضرت انس بن مالک کہنے کان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم احسن الناس, کہنے حضور کائنات میں سب سے زیادہ سونے سے, وہ اجود الناس, کہنے حضور کائنات میں سب سے زیادہ سخی سن. تو میں گل کرنے لگا ہوئے حضور دا غلام, اے علماء بھی بیٹھے ہوئے حضور دا غلام تے بوزدل ہوئے ہو نہیں سکتا, ہوئے حضور دا غلام تے ہوئے بوزدل اے ہو نہیں سکتا. انس بن مالک کہندے نے واشجع الناس, حضور کائنات دے سب تو زیادہ دلیر سن, حضور کائنات دے سب تو زیادہ. تے پھر جدو اج وقت آ جاوے حضور دی ختم نبوت دا تے میں وہ چیف جسٹس نو گل کرنی, چیف جسٹس صاحب جے تانوں بہت شوق ہے نا کیس تے کھولن دی گل کرن دی تے پھر 1971 تو شروع کرو, 1971 تو شروع کرو تے پھر آ کے اتھے دا گل مکاؤ. جنہاں اپنی دھی بیچی ہوگی انہاں دا کیس بھی کھولو, پھر جنہاں ڈاکٹر عافیہ صدیقی بیچی انہاں دی بھی گل کرو. ایک کیڑی گل ہوئی ہے, یاد رکھنا یہ پاکستان بنا ہی حضور کے نام پر ہے, یاد رکھیے گا. اتنا عجب, میں گل کرنے لگا چیف جسٹس نے, اتنا عجب درد فیض آباد دھرنے پہ کس لیے, بڑا درد ہے چیف جسٹس نے. میں کہا بعد آ جس دن حضور دے غلام نکلیں گے پھر تو گھر جائیں گا, اسی دن مجھے وارننگ دے رہے ہیں کہ بعد آ اے ایسا ختم نبوت تے اسی جانا بیٹھ لکھی بیٹھے ہیں. سمجھ آ رہی بھائی؟ ڈری بیٹھے ہو, صبح آنا ہے, ہاں بڑے نعرے لاندے آنا ہے تے حضور دی ختم نبوت دا نعرہ لاندے آنا ہے اور کہنا یا رسول اللہ 14 سال گزر گئے, اے تہاڈا غلام تہاڈی ختم نبوت واسطے حاضر ہے. اتنا عجب فیض آباد دھرنے پہ درد کس لیے, دیکھا نہیں یہ پہرا کس اونچے در کا ہے. سمجھ آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ بس اپنے اندر دلیری پیدا کریں. دلیر بندے دی زندگی ہے, بوزدل بندے دی کوئی زندگی کوئی نہیں. دلیر بندے دی زندگی, وہ جڑا حضور نال وفا کر جاوے نا. حافظ شرازی ہے تے رند آدمی, کہنا جائے کہ زاہداں بہزار اربعی رسن, مست شراب عشق بیک کہمی رسن. حافظ شرازی کہنا جتھے لکھاں سالاں تو بعد صوفی زاہد عالم گوڑے رگڑ کے پہنچ دینا, حضور دا عاشق ایک چھلانگ نہ پہنچا. ممتاز قادری پہنچا یا نہیں پہنچا, غازی تنویر قادری پہنچا یا نہیں پہنچا, غازی علم الدین شہید علیہ رحمہ پہنچا یا نہیں پہنچا, ایک عاشق چھلانگ نال پہنچا. میں کہا اقبال میانی صاحب قبرستان بڑے نامی گرامی بھی لوگ دفنن, کوئی فاتح پڑھنے والا کوئی نہیں, تے ایک پاسے ترخانہ دا پتر بھی ہے, تے صبح جاؤ شام جاؤ لوگ منا دے حساب نہ پھل چھوڑنا ہے. میں کہا اقبال ایک گل کی بن گئی, اقبال کہنا کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے. نہ ہم سر جھکا کے جیے, میں شعر پورا کرنا, ہم سر جھکا کے جیے نہ منہ چھپا کے جیے, ستمگر کی نظروں سے نظریں ملا کے جیے. 2 دن اگر ہم کم جیے تو اس میں حیرت کیا, ہم ان کے ساتھ تھے جو شمع جلا کے. سمجھ آ رہی ہے بھائی آپ کو؟ وہ سمجھ آ رہی ہے, ہم نے دلیری پیدا کریں. اور دلیر بندے دی زندگی ہے, دلیر بندے دی زندگی. اقبال کو میں پوچھے, اقبال بندے کو جناب پیسہ ہوگا بندہ تاں دلیر ہوندا. مصور پاکستان دی گل کر رہی ہے کہ ریپیٹ نہ ہوئے ہمیں, مصور پاکستان دی گل کر. میں کہا اقبال تو دس بندے کو جناب کوٹھی بنگلہ مکان ہوئے تاں بندہ دلیر ہوندا, پیچھے ایجنسیاں کھڑیاں ہوں تاں بندہ دلیر ہوندا. میں کہا اقبال دس بندہ کس گل تو دلیر ہوندا. اقبال کہنا دل سے عشق اتمانا می شود, خاک خامدوش سریا می شود. اقبال کہنا بندہ دلیر تاں ہی ہو سکتا بھاویں ویل چیئر تے ہوگے,
تے پورا عالم کفر ہلا دے. میں اقبال کہنا دلیری تاہیں آندی جو دل وچ حضور نال انے وا محبت ہوے. بس سارے اپنے ہاتھ بلند کرو. صحابہ نے اینج کر کے تیر کھا دے اپنے ہاتھ تے تسی سرکار دا نعرے لگانے تانوں کوئی مسئلہ ہے؟ تاجدار ایک منٹ میں گل کرن لگا. ایک دن ہاتھ اے فنا ہو جانے. کہ اللہ نے قرآن مجید فرمایا یوم نختم علی افواہہم ونکلم علی ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. اللہ نے فرمایا سے قیامت دے زبان تے مہر لا دیں گے. اے انگلیاں بولن گیاں. کنہاں دی انگلیاں بولن گیاں؟ نواز واسطے نعرے لاندے رہے. کنہاں دی انگلیاں بولن گیاں؟ عمران واسطے. کنے واسطے؟ لبیک والوں کی انگلیاں بولیں گی حضور آپ کے نعرے لگاتے رہے ایسے کر کے. اللہ دے فرماندے شیرہ طرح نعرہ لاؤ شور تکبیر سے تھر تھراتی زمین. اے پنڈی بھی ہلے. ہاں اے پنڈی بھی ہلے تے اس سپریم کورٹ دی دیواراں بھی ہلن کہ محمد عربی کے غلام ابھی جاگتے ہیں. اینج کر کے نعرہ لاؤ تاجدار ختم نبوت. نہیں تھوڑی آواز کوئی نہیں ہے. تجھے گلے کنے واسطے رکھے ہوئے؟ یہ سب کچھ تو رسول اللہ کے لیے. آپ فرماتے ہیں دہن میں زبان تمہارے لیے بدن میں ہے جان تمہارے لیے. ہم آئے یہاں تمہارے لیے کل اٹھے بھی وہاں. جب سرکار کی باری آئے تو سرکار سے اننے وہاں محبت کرنا ہے. تے اساں او بھی کوئی نہیں ہاں نشبم نشب پرستم کی حدیث سے خواب گویم جو غلام آفتابم ہما از آفتاب ہے. نہ اساں کالیاں تے نہ کالیاں گلاں کردے ہیں. اساں چمکدے محبوب دے غلام تے گلاں بھی چمکدی ہیں گلاں کردے. ہاں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور نجم ہے اور نو ہے عطرت رسول اللہ. سمجھ آ رہی؟ لیں جی حضرت حسان بن ثابت نے قیامت تک ہم جیسے حضور کے غلاموں کے لیے اے جی لبیک کلو کی ہے. میں کہ لبیک کلو ایک گل ہے ایک بات ہے. حضرت حسان بن ثابت نے قیامت تک ہم جیسے ماڑے لوگوں کے لیے ایک بات کہا. فرمایا یکفی بنا علی من غیرنا حب النبی محمد ایجانا. فرمایا ساری دنیا پر دنیا داروں والوں پر ہمارے لیے یہی فضیلت کافی ہے کہ ہمارے دلوں میں حضور کی محبت موجود. لو جی میں ختم نبوت مولا کائنات دی حدیث پاک پڑھنا لگا. شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن پرتوے دست قدرت پہ لاکھوں سلام. ماہیے رفض و تفضیل و نصب و خروج حامیے دین و سنت پہ لاکھوں سلام. حیدر 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 حیدر. ایک منٹ آپ کو سارا چہرہ چمک رہا. کوئی مولا کائنات دی گل کرے تاں ساڑا چہرہ چمکدا. کوئی عثمان غنی دی گل کرے تاں ساڑا چہرہ چمکدا. کوئی عمر فاروق دی گل کرے تاں ساڑا چہرہ چمکدا. کوئی صدیق اکبر دی گل کرے تاں ساڑا چہرہ چمکدا. مصطفیٰ کا ہم سفر گلی گلی نگر نگر ابو بکر نگر نگر گلی گلی علی 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 علی. جو امام حسن مجتبیٰ دی گل ہوئے وہ حسن مجتبیٰ سید الاسقیاء راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام. جب امام حسین دی گل ہوئے پھر تے گل ہی مک جاندی. امام حسین دی گل ہوئے. ہاں میں پوچھنا چاہتا ہوں وہ پیر و ملا جو اپنے گدیوں پر بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں کہ ہم بڑے معزز ہیں. میں نے کہا بتا شیخ کہ ابن علی آیا تھا کیوں میدان. اے شیخ بتا کہ ابن علی آیا تھا کیوں میدان میں. گر ہو سکتی تھی حجرے میں شمع ایمانی. یہ قیامت تک کسی کے بعد جواب نہیں ہوگا اگر امام حسین نہیں پکڑ لے ہو. بتا بھائی میرے نانا کے دین پہ کھاتے رہے ہو. جب میرے نانا کے دین کی عزت کی باری تھی تب کہاں تھے؟ تب کہاں تھے؟ میں نے تو اپنے نانے کے دین کے لیے گردن کٹا دی. مولا حسین پتہ کیا فرماتے تھے؟ یہ آپ لوگوں کے لیے. لوگ اپنی جانیں بچانے وہ جی میں چلا جاؤں گرفتاری ہو جائے گی. اور میں کہا جلے گرفتاری این بھی ہو جانی. اے لوگ کہتے ہوئے نہیں ایف آئی آر ہوئیاں نہیں کم عمری تے لائسنس تے جناب ہوئیاں نا گرفتاریاں. ایف آئی آر بھی ہوئیاں. میں کہ کم عمری تے بھی ایف آئی آر ہو جاندیاں. بہتر نہیں بنا سرکار دے نا دے ایف آئی آر کٹائے. سرکار دے نا دے ایف آئی آر کٹائے. جو جیل جاوے مدد آوے کہ جناب مالکاں واسطے میں آیا ہوں مالک میں نے ویکھ لیا. مولا حسین قیامت تک بوزروں نے پیغام دیتا. فرمایا وَلَوْ كَانَتِ الْأَبْدَانُ لِلْمَوْتِ أُنْشِئَتْ فَقَتْلُ سَبِيلِ اللَّهِ بِالسَّيْفِ أَفْضَلُ. فرمایا اگر یہ بدن پیدا ہی مرنے کے لیے ہوا ہے یہ پیدا مر جانا نا منا مٹی تھلے آ جانا ہے. مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے اور زمین کھا گئی آسمان کیسے کہتے. مولا حسین نے فرمایا قیامت تک جا کے بوزدلوں کو میرا پیغام سنا دینا. فرمایا اگر یہ بدن پیدا ہی مرنے کے لیے ہوا ہے تو پھر بہتر نہیں پھر افضل کام نہیں بندہ اللہ رسول کے نام پہ تلوار سے کٹ کے چلا جائے. جب قبر میں جائے تو حضور فرمایا میرا غلام آیا ہے میرے دین کا پہرے دار آیا ہے.
اور جلے ہو صحابہ نے تو حضور کے سامنے کھڑے ہو گئے نا غزوہ احد کے اندر. یہی آج نعرہ ہے لبیک کا. لوگوں کو بڑا مسئلہ ہے لبیک سے. میں کہا لبیک سے مسئلہ نہیں, نہ کریں. لبیک کا صرف یہی نعرہ ہے آج بھی 1400 سال کے بعد بھی, جو صحابہ نے 30 صحابہ حضور کے سامنے غزوہ احد میں کٹے ایسے کھڑے ہو کر ایسے, اور تیر آ رہے تھے, اور ہر صحابی کا یہی نعرہ تھا وجہی دون وجہ کا نفسی دون نفس کا. حضور میرا چہرہ جو آپ کے چہرے پر قربان ہونے کے لیے تیار ہے, میری جان جو آپ کی جان پر قربان ہونے کے لیے تیار ہے. شاہ صاحب بھی آج اس بزرگی کی حالت میں یہ بتا رہے ہیں کہ حضور میں بوڑھا ضرور ہوں لیکن آپ کی ختم نبوت کے لیے پھر بھی آیا. ہاں سورت عظیم سیرت عظیم دلیری پیدا کو اپنے بوزدلی دی کوئی بوزدل بندے دی کوئی زندگی نہیں. حضرت خالد بن ولید نے قیامت تک بوزدلوں کو پیغام دیتا, فرمایا لقیت قضا و قضا زحفا وما فی جسدی شبر الا وفی ضربۃ بسیف اور رمیۃ بسام وطعنۃ برم وحان اموت علی فراجی حتفان فی فلا نامت عاجل الجبنا. فرمایا خالد بڑی بڑی جنگوں میں حاضر ہوا, بڑے بڑے مارکوں میں حاضر ہوا. خالد کے جسم پر جو آج اپنے حجروں میں بیٹھ کر کہتے ہیں ختم نبوت میں پیرا ہو جائے گا, ان سے ہے. خالد بن ولید فرماتے ہیں میرے جسم پر ایک بالش جگہ نہیں بچی جہاں تلوار اور تیر اور نیزہ نہ لگا. فرمایا اب خالد کو کمزور سمجھ کے بستر پر موت آ گئی. فرمایا قیامت تک جا کے بوزدلوں کو میرا پیغام دینا, اگر تلوار اور تیر اور نیزوں سے مرتا تو خالد کب کا مر چکا ہوتا. موت تب آتی ہے جب بندے کی لکھی ہوئی ہو. موت تب آتی ہے جب بندے کی. آپ دیکھیں نا آج فلسطین کے لیے کوئی بات کرنے کے لیے تیار ہے؟ بتائیں جی کشمیر لوٹی ہے, کوئی بات کرنے کے لیے تیار ہے؟ برما کے اندر دوبارہ جناب 200 لوگوں کو گھروں جلا دیا, کوئی بات کرنے کے لیے تیار ہے؟ پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کو ذبح کیا جا رہا ہے, کوئی بات کرنے کے لیے تیار ہے؟ کیوں, کیا وجہ ہے؟ سارے اپنے آپ میں لگے ہوئے ہیں. بس آپ لوگوں سے میرا اتنا پیغام ہے, جب حضور کی بات آ جائے تو پھر بات کوئی اور سننی نہیں. واصف علی واصف کو جانتے ہیں؟ جانتے ہیں واصف علی واصف ہے تو بڑا رند آدمی. اس نے ایک جملہ کہا, یہ ذرا یاد رکھیے گا اپنی. واصف علی واصف کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر بڑے دھیان سے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر کسی کی بات کو فوقیت دینا ایسی ہے جیسے شرک ہے. جب حضور نے فرما دیا بات ختم ہو گئی. اعلیٰ فرماتے ہیں وہ ذات ہے کون سی؟ نبی سرور ہر رسول و ولی ہے, نبی رازدار معلا لی ہے بے تاب جس کے لیے عرش اعظم یہ اس راہ روے لا مکان کی گلی ہے. یہ ہم کیوں, اور یہ شاہ صاحب یہ علماء کھڑے ہیں, یہ تاریخ والے یہ کیوں کر رہے ہیں حضور کی ختم نبوت پر پیرا, اور قربانیاں بھی دیتے ہیں, شہادتیں بھی دیتے ہیں, جیلوں میں بھی جاتے ہیں, اور بابا جی نے معذوری کی حالت میں حضور کی ناموس سے رسالت اور ختم نبوت پر پیرا دیا. وجہ یہ کیا ہے؟ اعلیٰ فرماتے ہیں تمنا ہے فرمائیے روز محشر یہ تیری رہائی کی چٹھی. بس میرا ادھر آنے کا مقصد یہ کہ حضور کے غلام حضور سے انے واہ محبت کریں, حضور سے انے واہ محبت کریں. لے جی سنیں جی مولا کائنات سے حدیث بات. مولا کائنات کیا فرماتے ہیں؟ کانا گل کرے. اعلیٰ فرماتے ہیں کہ اس ہاتھ کا خم تاب و تواں ٹوٹ گیا, کانپا جدے بیدا کے آسا چھوٹ گیا, جنبش یہ ہوئی کہ دیکھ کے روح شاہ کو شبنم کے پسینے میں چمن ڈوب گیا. خامہ قدرت کا حسن دستکاری واہ واہ, کیا ہی تصویر اپنے پیارے کی سواری واہ واہ. اینا دی گل ہی نہیں کرنی کہ کانا کوئی کانا اے کہ نہیں قاضی غلام احمد میں کہا جی حضور دا غلام ہونا تو پھر حضور دا غلام بن کے رہنا. ہاں کانے دی گل نہیں کرنی, بس حضور کی بات کرنی ہے, ختم نبوت کا نعرہ لگانا. سنیں ذرا مولا کائنات کیا فرماتے ہیں کہ میرے آقا مولا کا چہرہ انور کیسے تھا, میرے آقا مولا چلتے کیسے تھے, میرے آقا مولا مسکراتے کیسے تھے, جب زمین پر چلتے تو پھر زمین کا کیا منظر ہوتا. اسی جذبے کے ساتھ آپ نے حضور کی ختم نبوت پر کھڑے رہنا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ سمجھ آ رہی ہے آپ کو بھائی؟ سمجھ آ رہی ہے آپ کو میری بات؟ اسی طرح ایسے دبدبے کے ساتھ حضور کی ختم نبوت پر کھڑے رہنا ہے. سنیں ذرا مولا کائنات کیا فرماتے ہیں. عن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ قال لم يكن رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بالطویل الممغد ولا بالقصير المتردد وكان ربادا من القوم ولم يكن بالجاد القدد ولا بالسبط كان رجلا شارا ولم يكن بالمتهم ولا بالمقلسم وكان في وجهه تدوير ابيض مشرب عداج العينين عدد الاشفى جليل المشاش والقدد اجرد ذو مسربة شسر الكفين والقدمين اذا مشى تقلى كانما ينحط من سبب واذا التفت التفت ما
بین کتفی خاتم النبوۃ وہو خاتم النبیین. بین آپ نے خاتم النبیین کے لفظ پر آپ نے سب نے پڑھنا ہے. بین کتفی خاتم النبوۃ وہو خاتم النبیین. اینجنی شیرہ طرح پڑھو نا، ڈرے بیٹھے ہو، شیرہ طرح پڑھو. بین کتفی خاتم النبوۃ وہو خاتم النبیین. اجود الناس صدرا واصدق الناس لہجتا والینہم عریقتا واکرمہم عشیرا برا بداہتا ہابا ومن خالتہ معرفتا حبا یقول نائتہ لم ر قبلہ ولا بعدہ مثلا. اور جلے آئے کانا ایک دو ٹنگالا نہ منے. مولا کائنات فرماتے ہیں جب میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم زمین پر چلتے تو زمین آگے سمٹ کی آتی. حضور ادھر پاؤں مبارک رکھے، ادھر پاؤں مبارک رکھے. زمین بھی جانتی ہوئے کہ حضور خاتم النبیین ہے، دو ٹنگالا نہ جانتے ہوئے کہ حضور خاتم النبیین. پھر مولا کائنات فرماتے ہیں جس نے میرے آقا و مولا کو ایک دفعہ دیکھا نا تو وہ کہنے پر مجبور ہوا یقول نائتہ لم ر قبلہ ولا بعدہ مثلا. نہ کوئی ہویا نہ کوئی ہو سی. جب پیر میر علی شاہ صاحب نے وادی امرہ میں حضور کی زیارت کی نا تو فرماتے جب میں نے حضور کا چہرہ انور دیکھا تو میرے علی شاہ کا شکا کر ڈگ پڑا اور یہ کہنے پر مجبور ہوا اس صورت نو میں جان آکھا، اس صورت نو جانان کے جانے جہان آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی شان آکھاں، جی شان تو شانہ سب بڑیاں. اے صورت شاء اللہ پیش ہے. یہ شاہ صاحب نے بھی اور میں بھی آ گیا. یہ ہمارے آنے کا مقصد کیا ہے؟ انہوں نے حکم فرمایا ہم آ گئے، ہم آ گئے. آنے کا مقصد کیا ہے؟ پیر میرے علی شاہ صاحب فرماتے ہیں اتنا سارا کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اے صورت شاءاللہ پیش نظر رہے وقت نزات روز حشر قبر تے پل تھی جد ہو سی گزر سب کھوٹیاں تھی سنتت. لیں جی آخری بات میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے، دستہ گزارش ہے آپ لوگوں سے کہ اتنی رسول اللہ سے ضرور وفا کر کے جانی. اتنی رسول اللہ سے جب روح میری پیراہن خاکی سے نکلے تو روزے سے آواز آئے وہ میرا فقیر آیا. ہون بے کے جنہوں میری گل سمجھ آگئی میں ایک بات سے گل بھی دلیرہ درہ کرتا دلیرہ نال گلداں سمجھ آ رہی. جنہوں میری گل سمجھ آگئی وہ پورا مدرسہ بھی گونجے کہ یار واہ آج تے محمد عربی دے غلام آئے سن کیا آواز. اے مسجد بھی گونجے تے وہ جائے جڑے چیف جسٹس نو لے کے آن والے 10 پردہ پیچھے بیٹھے انہاں تک بھی پیغام جاوے تو جڑا چیف جسٹس دے آدمی آواز جاوے کہ محمد عربی کے غلام ابھی جیتے ہیں، ابھی جاگتے ہیں، اپنے آقا کی ختم نبوت پر پہرا دینے کے لیے تیار ہیں. نعرہ لانا جنہ گلہ حضور واسطے وہ نعرہ لائے گا، جنہ گلہ کسی اور واسطے بے شک نہ نعرہ لائے. یہ غازی تنویر قادری کہندا یہی تو امتحان ہے تنویر کہ کس نے کس کو خوش کرنا. یہی تو امتحان ہے تنویر کہ کس نے کس کو خوش کرنا. ہم تو لبیک والے اپنے آقا و مولا کو راضی کر رہے ہیں. لیں جی اب نعرہ لانا ہے ختم نبوت کا. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. من سب نبیًا، من سب نبیًا انہیں جانا نہ رکھا غیر سے کام. آج بھی ساڑھے بابا جی بھی رہے گا یوں ہی ان کا بڑے خواب ہو جائیں گے.